السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ زید حامد صاحب. دس از 6th ایپیسوڈ ان دی سیریز آف اکنامک ٹیررزم. لاسٹ پروگرام کے اینڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کیسے ویسٹرن سوسائٹیز کا سوشل اور مورل فیبرک تباہ کیا گیا. اسی ڈسکشن کو آج ہم جاری رکھیں گے. زید صاحب پلیز ٹو کنٹینیو. یہ دیکھیے مریم، جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں میں جو تفصیل ڈسکس کی کہ انہوں نے اکنامک ٹیررزم کیا، اکنامک ٹیررزم کی وہ پالیسیز جو یہ دنیا میں ڈپلوائے کر رہے ہیں، جس میں فوڈ سپلائی کنٹرول کرنے سے لے کر پوری دنیا کو غلام بنانے کی اسٹریٹجی، حتیٰ کہ لیڈنگ اپ ٹو ون گلوبل گورنمنٹ جو یہ اسرائیل میں بیٹھ کے پوری دنیا پر حکومت چلائیں گے، اس طرف جو ان کی ڈائریکشن جا رہی ہے. مگر اس سارے پروسیس کو اچیو کرنے کے لیے مغرب میں ان کو ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل دینا تھا کہ جو ان کے اس نظام کی مزاحمت نہ کر سکے، یعنی ان کو ریزسٹ نہ کر سکے. ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ مغرب کے اس معاشرے پر انہوں نے غلبہ کس طرح حاصل کیا، یعنی ان کے سوشل فیبرک کو، ان کے مورل فیبرک کو، ان کی فیملی لائف کو کس طرح تباہ و برباد کیا. یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مغرب کے ساتھ ہم مثال لیں گے جاپان کی، کیونکہ جاپان ایک ایسا ملک تھا جس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد ان کے زائنسٹ اکنامک ماڈل کو 100% اڈاپٹ کر لیا، اور اس کے نتیجے میں آج جاپان کو کیا بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہی ایکسپیریمنٹس اور ماڈل یہ مسلمان معاشروں میں اور پاکستان میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کا گیم پلان سمجھ جائیے، ان کی لینگویج سمجھ جائیے، ان کی زبان سمجھ جائیے جو یہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے جو ویپنز ہیں، ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں جو یہ استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کا رسپانس ڈیولپ کرنا آسان ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری، ہم پھر کہیں گے، بہت ساری ای میلز ہمیں آ رہی ہیں ویورز کی طرف سے کہ صاحب ہمیں حل بتائیے ان مسائل کا کیا ہے. دیکھیے، ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے، حل ہم آخر میں بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہماری نوجوان نسل کو بھی ہماری تاریخ سے وہ لا علمی ہے، ناواقفیت ہے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سو سال میں ہماری تاریخ میں کیا ہوتا چلا آیا. آج مغرب کی تہذیب آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے، ڈیزل کیے ہوئے لوگوں کو، لوگ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. مغرب کی جمہوریت بھی ٹھیک ہے، مغرب کو ان کی ویلیوز اڈاپٹ کرتے ہیں. مغرب کو تہذیب یافتہ قوم کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ قوم کہا جاتا ہے. جس قدر خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، جتنی غلیظ یہ تہذیب ہے، جتنی ناپاک اس کا کردار ہے، اور جیسا پوری دنیا کی انسانیت میں جس طرح قتل و غارت اور تباہی اور بربادی انہوں نے برپا کی ہے، ابھی ہم نے اس کا صرف ایک چھوٹا سا چہرہ آپ کو دکھایا ہے. ان کی اکنامک ٹیررزم جس کی دوسری ڈائمینشنز ابھی ہم اگلے 2-3 پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد وی ول کم ٹو دی سولوشنز. دیکھیے، ایک دفعہ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ تہذیب اتنی غلیظ ہے کہ کوئی سولوشن اس کی طرف سے دیا ہوا ہم قبول نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے لوگوں کو بھی یہ قبول کرنا آسان ہو جائے گا کہ آلٹرنیٹس ہیں کیا. اب اگر ہم، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں کم از کم پچھلے 150 سال کی پروپیگنڈا وار کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ان کی تہذیب کی جو ڈومینیشن ہمارے اوپر رہی ہے، اس کے ذریعے ہماری فکروں کو، ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیا گیا ہے. لوگ یہ سوچنے سے قاصر ہیں کہ مغربی تہذیب کے علاوہ بھی کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ہمارے پاس ہو سکتا ہے. ایک کمپلیکس کا شکار کر دیا گیا، مرعوب ہو گئے لوگ. یعنی انڈیا کے خلاف تو ہمارے بڑے لوگ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، لیکن جب امریکہ اور مغرب اور انگریز سے بات کرنی ہوتی تو ہکلا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم پر حکومت کر کے جا چکا ہے، اس لیے کہ اس کی تحریک کو ہم ڈومیننٹ تہذیب سمجھتے ہیں. ابھی تک ہمارے یہاں براؤن صاحب ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر میں کالے ہیں لیکن اندر سے گورے ہیں، اور انگریز ہیں، اور انگریز کو نعوذ باللہ اس کی ہر چیز کو خدا سمجھتے ہیں. تو ہم نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی ہے. ہم آپ کو صرف وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب جس چیز کو ہاتھ لگاتی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اس کا اکنامک سسٹم جس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ دنیا میں جنگیں برپا کرتے ہیں، فوڈ سپلائیز کنٹرول کرتے ہیں، مگر یہاں رکتے نہیں ہیں. قوموں کے اخلاقیات، ان کی دین، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے. دیکھیے، اور یہ کس طرح کرتے ہیں. انہوں نے پرٹیکولرلی خاص طور پہ آج مغرب معاشرے کا حال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے. اٹس اے مورلی بینکرپٹ سوسائٹی، ریلیجیسلی بینکرپٹ سوسائٹی. ان کا جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز آف فیملی، انسٹیٹیوشن آف کہ یہ بات کہ بزرگوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کا دھیان کیا جائے، یہ بات کہ اولاد کے ساتھ محبت ہو، فیملی یونٹس ہوں، شادی کا انسٹیٹیوشن جہاں پہ میاں بیوی مل کر ایک خاندان ریز کرتے ہیں، ان ساروں کا بیڑا غرق کرایا جا چکا ہے. یہ ہوا کس طرح؟ آپ کو بڑی غیر معمولی بات آج ہم بتائیں گے. راکفیلر کی طرح کی ایک اور یہودی فیملی ہے، بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے اس کی، راکفیلر فاؤنڈیشن، پوری دنیا میں یہ پروجیکٹ اسپانسر کرتے ہیں. امریکہ میں انہوں نے یہ دیکھا جب ان کی 50s 60s وغیرہ کی اور اس سے پہلے کی دہائیاں تھیں کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن امریکہ عروج پہ جا رہا تھا اور ان کی انڈسٹریز کو اور ان کی فیکٹریز کو ورکرز کی ضرورت تھی،
امریکہ میں اس زمانے میں بھی بڑے اچھے عیسائی رہا کرتے تھے, بڑا اچھی ویلیو سسٹمز تھیں. جو کانسیپٹ اس وقت ایک ٹپیکل امریکن فیملی کا تھا کہ ماں باپ بچے اور ایک کتا ان کے ساتھ, اور وہ ایک لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر, وہ کیفیت امریکن معاشرے میں بھی تھی. 1930 اور 40 میں حال یہ تھا کہ 80% امریکن زمین کے ساتھ رہا کرتے تھے, فارمرز تھے. انہوں نے جب پوری دنیا میں اپنا ایک اکنامک سسٹم ایکسپورٹ کرنا شروع کیا, اپنی پروڈیوس ایکسپورٹ کرنا شروع کی, ان کو فیکٹری میں ورکرز کی ضرورت تھی. راکفیلر فاؤنڈیشن نے ایک پوری کیمپین لانچ کی جس کو وومنز لب کہا جاتا ہے, یعنی وومنز لبریشن, فیمنسٹ موومنٹس. یعنی یہ بات حقوق نسواں کی تحریکیں, اس بات کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے, عورتوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ گھروں میں بستی ہیں, گھروں میں رہتی ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, لہذا عورتوں کو بھی گھروں سے باہر نکالا جائے. میڈیا ان کا تھا. دیکھیے ظاہراً یہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ صاحب ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدھی آبادی جو عورتوں کی ہے وہ بھی ترقی کرے, وہ بھی باہر نکلے گھروں سے اور فیکٹریوں میں کام کرے اور ملازمتیں کرے. ان کا مقصد بڑا ناپاک تھا اس کا, اور یہ خود اکنالج کرتے ہیں. ان کے اپنے یہودی اب یہ بات منہ سے بولتے ہیں اور ہنستے ہیں کہ ہم نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب مرد کام کیا کرتے تھے, ہم صرف مردوں کی انکم ٹیکس, آمدنی کو ٹیکس کیا کرتے تھے, کیونکہ اور مرد قرض لیا کرتے تھے, مرد بینکوں سے ڈیل کرتے تھے. انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب ملک کی باقی آبادی کو ہم کس طرح مقروض کریں, کس طرح گھروں سے باہر نکالیں. جب فیکٹری میں آئیں گے, کام کریں گے, پروڈکشن بڑھے گی, ان کی آمدنی عورتوں کی آئے گی, انڈیپینڈنٹ انکم ہوگی, عورتیں مردوں کے تعلقات سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا, ان کی آمدنی پہ ٹیکس کرنا شروع کریں گی یہ. اور تیسرا یہ کہ عورتیں بھی پھر وہی کریڈٹ کارڈ استعمال کریں گی اور قرضے لینا شروع کریں گی. نہیں, پہلے جو آدھی آبادی مقروض تھی, پوری آبادی مقروض ہوگی. اور پھر اگلی بات, جب مرد اور عورت, میاں اور بیوی دونوں فیکٹریوں میں کام کریں گے تو بچوں کو کون پالے گا؟ نتیجتاً انہوں نے پبلک سکولز کا ایک نیٹ ورک بچھایا جس کا مقصد یہ تھا کہ کنڈر گارٹن سے لے کے نرسری سے لے کر کہ پرائمری کلاسز سے لے کر بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا جائے. نتیجہ مرد اور عورتیں, میاں اور بیوی, ماں باپ یہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے, بچے پبلک اسکول میں پڑھتے تھے, جہاں پہ انہوں نے پورا فکر تبدیل کر کے رکھ دی ان بچوں کی, ان کو اپنے اس معاشرے میں اس طرح انٹیگریٹ کر کے رکھ دیا. جو نسل نکالی انہوں نے امریکنز کی 40, 50, 60, 70 کی دہائیوں میں, وہ ایک ایسی کنفیوز نسل تھی کہ جو ان کے اکنامک سسٹم کو چیلنج نہیں کر سکتی تھی, جس کو صرف وہی معلوم تھا جو انہوں نے پڑھایا اپنی کتابوں میں. اس نسل کا اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق تباہ و برباد ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شادیاں ٹوٹنے لگی, ڈیورسز کا ریٹ بڑھ گیا, اور جو انسٹیٹیوشن آف میرج تھا اس کا حال یہ ہوا کہ جب فیملیز ریز نہیں کر رہے ہیں لوگوں کو فیملیز ریسپانسبلٹی لگنے لگی, مصیبت لگنے لگی, عذاب برپا ہونے لگا ان کے لیے. نتیجتاً جو برتھ ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا ان پوری مغرب سوسائٹیز میں تقریباً آلموسٹ 1 یا 1 سے اوپر یا 0 کے قریب پہنچ گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ان سوسائٹیز میں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی تھی, جو بڑے لوگ تھے وہی بوڑھے ہوتے چلے جا رہے تھے. یعنی ہم مثال آپ کو صرف جاپان کی دیتے ہیں. 1945 کے بعد جاپان نے جو اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا, دنیا آج دکھاتی ہے کہ جاپان کی طرح کتنی ترقی ہے جاپان کی, جاپان پوری دنیا کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. لوگ تو پاکستان میں مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ویپنز ہمیں ڈسپوز کر دینے چاہیے اور پاکستان کو جاپان کی طرح ہو جانا چاہیے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جاپان نے قیمت کیا ادا کی اس کی. جاپانی معاشرہ ٹریڈیشنل ایک بالکل ایسٹرن معاشرہ تھا, جب محبت اور پیار اور خاندان اور تعلقات کی بڑی روایات تھیں. 45 کے بعد جو حشر نشر کیا ہے انہوں نے جاپانی معاشرے کا, اس وقت جاپان میں حال یہ ہے کہ بچوں کی تعداد, جو یوتھ ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کی پرسنٹیج 20 سے 25% رہ گئی ہے. 70% کے قریب بوڑھے ہیں, اس لیے کہ بچے پیدا نہیں کیے انہوں نے, فیملیز ریز نہیں کی, فیملیز تباہ برباد ہو گئی. جاپان میں بچے نہیں ہیں. حال یہ ہے اس ملک میں کہ پچھلے 10 سال سے آلموسٹ ہر سال وہ 300 اسکول بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسکولوں میں داخلہ کرنے کے لیے بچے نہیں ہیں. اور جو 20-25% اس وقت نوجوان وہاں کام کر رہے ہیں, وہ 80% بوڑھوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ان کے پاس, اور جاپانی سوسائٹی اتنی فیئرسلی پراؤڈ ہے کہ وہ باہر سے امیگرینٹس کال نہیں کر رہے ہیں, باہر سے امیگریشن جاپان کے اندر نہیں ہو رہی ہے. نتیجتاً جاپان میں فیکٹریوں کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے, اسکولوں میں بچے نہیں ہیں داخل کرانے کے لیے, معاشرہ تباہ و برباد ہو چکا ہے, اور یہی حال مغرب کا ہو رہا ہے. جی زید صاحب, جاپانی سوسائٹی پہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویئرز. زاہد صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے, ہم نے آپ کو جاپان کی مثال دی تھی. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 3000 اسکول بند ہو چکے ہیں جاپان میں کہ بچے نہیں ہیں ان کے پاس. ایک ایسی غیور قوم جو کہ فیملی لائف میں اور اپنی ویلیوز پہ یقین رکھا کرتی تھی, اس نے جب ان کا ویسٹرن اکنامک ماڈل اڈاپٹ کیا تو 40 سال کے اندر حال یہ ہو گیا ہے کہ اب اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہی اکنامک ماڈل جو ویسٹرن سوسائٹیز نے اڈاپٹ کیا اس سے پہلے, اس وقت یورپ میں حال یہ ہے کہ 2005 میں جب فرانس میں ایک ہیٹ ویو آئی تو 15,000 سے زائد بوڑھے
جن کو اپنے اولڈ ہاؤسز میں یا گھروں میں ابینڈن کر کے یہ لوگ چلے گئے تھے ان کی فیملی سمندروں پہ بیچز پہ پکنک منانے کے لیے. 15,000 بوڑھے عورتیں مر گئے, کھپ گئے, ختم ہو گئے, مگر ان کے بچے اپنی پکنکس چھوڑ کر واپس نہیں آئے بوڑھے ماں باپ کو دفن کرنے کے لیے. حکومت کے لیے عذاب بن گیا کہ 15,000 بڈھوں کی لاشوں کو چھپائے کہاں, رکھے کہاں, کہ جب تک ان کی اولاد واپس آ کے کلیم نہ کرے اس کو. بچے جب بڑے ہونے سے پہلے, کوئی بچہ مغرب اور یورپ میں ایسا نہیں ہے جو شادی سے پہلے یا بڑے ہونے سے پہلے اپنی عزت اور آبرو گنوا نہ چکا ہوتا ہو. ان کے معاشرے کی جو ویلیو سسٹمز ہیں, نہ بچے کے باپ کا کوئی ادب, ماں باپ کا کوئی ادب ہے, نہ بچوں کا کوئی لحاظ ہے. بچے بڑے ہو کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر فیملی ریز کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. یورپ میں حال یہ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز میں پرٹیکولرلی, کہ حکومت پیسے آفر کر رہی ہے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے آپ فیملی ریز کریں تاکہ ہماری اپنی پاپولیشن بھی ہو. دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوا, یہ ساری راک فیلر اسپانسرڈ وومنز لبریشن موومنٹس جو مغرب میں انہوں نے ڈیولپ کی, جن کا مقصد جیسے ہم نے عرض کیا آپ کو بہت ناپاک تھا کہ بچوں کو ہم, کیونکہ ماں باپ جب دونوں کام کریں گے تو ہم ان کی آمدنیوں کو ٹیکس بھی کریں گے, وہ دونوں ہم سے قرض بھی لیں گے, سود بھی لیں گے, اور ان کے بچوں کو ہم بگاڑیں گے اپنے پبلک اسکولس میں. اور آج امریکہ میں جو حشر نشر ہوا اور مغرب میں اس کی بات ہے بالکل سب کے سامنے, جیسے ہم نے عرض کیا, پورا فیملی سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا. روحانیت, اسپرچولیٹی, مورالٹی, اب وہ امورل سوسائٹی نہیں ہے, اب وہ امورل سوسائٹی ہے. یعنی ان میں اب ویلیو سسٹم اتنا ختم ہو چکا ہے, اب کوئی شناخت گائیڈنس رہ نہیں گئی. عیسائیت وہاں نہیں ہے, عیسائی ویلیوز کا وہاں کوئی وجود نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے اس کو یہ قوم کرتی ہے, اس میں ملوث ہے, پہ انوالو ہے. اور ہر وہ عذاب جس کی وجہ سے اللہ نے قومیں تباہ و برباد کی ہیں, قرآن پاک میں جن بات جس گناہ اور جس عذاب کا لکھا ہے وہ سارے گناہ یہ قومیں اب کرتی ہیں, اس لیے کہ فطرت تباہ ہو چکی ہے ان کی. اب ظاہر ہے کہ ان کو اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے, اپنے لوگ چلانے کے لیے, جب ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں اپنے, اور نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند سالوں میں ان کے پاس اپنی پاپولیشن ختم ہو جائے گی, انہوں نے پوری دنیا سے امیگرینٹس منگانا شروع کیے. دیکھیے جو انہوں نے کینیڈا اگر آج امیگریشن دے رہا ہے پوری دنیا میں, اور امریکن امیگریشن مل رہی ہے, تو محبت اور پیار میں نہیں دے رہے ہیں, ان کو غلام چاہیے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے. وہ پوری دنیا سے امیگریشن لے رہے ہیں. لیکن جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چالیں چلتا ہے. ہر چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ پلان کرتے ہیں لیکن چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکل جاتی ہیں. جو لاکھوں کی تعداد میں امیگرینٹس پوری دنیا سے جانا شروع ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پہلا تو یہ ہوا ہے کہ جو مغرب کے معاشرے میں وائٹ ریس تھی, جو اپنے آپ کو سپیریئر ریس سمجھتی تھی, گورا جسے کہتے ہیں, اپنے آپ کو انگریز سمجھتا تھا, وہ شدید خطرہ محسوس کرنے لگا ہے کہ جو باہر سے آنے والے امیگرینٹس ہیں یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں, محنت بھی کرتے ہیں, جان بھی مارتے ہیں, اور وہ جگہ بنا رہے ہیں اس معاشرے میں مغرب ان ویسٹرنرز کو پیچھے ہٹا کے. اور دوسرا جو بہت بڑا نقصان جو مغربی معاشرے کو زائنسٹ کو ہو رہا ہے ان امیگرینٹس کے آنے سے, کہ یہ اپنی تہذیب ساتھ لے کر آ رہے ہیں, اپنا ویلیو سسٹم, اپنا دین ساتھ لے کر آ رہے ہیں. خاص طور پہ لاکھوں مسلمان جو مغرب میں گئے ہیں, جو اکنامک مائیگرینٹس ہیں پرائمرلی, ان لوگوں نے اس مغربی معاشرے میں جا کر جو اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور اپنا دین پروجیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اس میں غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, بڑی خرابیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود اس بینکرپٹ معاشرے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کو ایک ایسا ویلیو سسٹم بھی ساتھ ہے. وہ حیرت سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کہ مسلمان مغرب میں رہنے کے باوجود بھی فیملی ریز کرتے ہیں, ان کا اکنامک, ان کا مسلمانوں کا فیملی سسٹم, اپنے ماں باپ کا لحاظ اور ادب کرتے ہیں, اپنے بچے تعلقات رکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, کیونکہ نقصانات ہو رہے ہیں وہاں بہت. لیکن اس کے باوجود مغرب کے بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اسلامک یعنی اس وقت لندن میں, یورپ میں, انگلینڈ میں خاص طور پہ تو حال یہ ہے کہ یعنی ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں شاید ان کا وزیر اعظم میرپور سے نہ ہو کہیں. یعنی اس قدر پاکستانی اور اس قدر ماشاءاللہ مسلمان مائگریٹ کر کے وہاں جا رہے ہیں. بریڈ فورڈ میں, لندن کے مختلف علاقوں میں کئی کانسٹیٹیوئنسیز ہیں کہ جو صرف ایشینز کی ہیں یا پاکستانیوں کی ہیں. These things are having impact on them now. اس کی وجہ سے جب یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اپنا دین, اپنی تہذیب, اپنا تمدن لے کر, تو مغرب اور یہود, خاص طور پر یہودیوں کے خلاف نفرت بھی ساتھ جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو اکنامک کولیپس مغرب کا, اس کے ساتھ جو امیگریشن ہو رہی ہے, جو مائگرینٹس جا رہے ہیں. سب کیا پہلے اس ایسپیکٹ کو انہوں نے اگنور کیا تھا, ان کو یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یہ بھی آپ کی بابو اس کی بات ہم نے کہ یہ لوگ خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. انہوں نے پلان یہ کیا کہ مغربی سوسائٹی کو ہم قرض اور سود کے لیے پوری عورتوں کو گھروں سے نکالیں گے اور اس کے بعد سب کو ورک فورس میں ڈال دیں گے, بچے بگاڑ دیں گے ان کے. لیکن دین دے ریئلائز کہ ان کا اپنا سوسائٹی بھی نہیں چل پائے گی اوور. دیکھیے یہ سب چیزیں ایک جنریشن میں تو نہیں نظر آتی, کم از کم اس کے لیے 2-3 نسلیں نظر آتی ہیں, جس کے بعد پورا معاشرہ تباہ برباد ہونے لگتا ہے. جاپان نے بھی 45 کے بعد جو ماڈل اڈاپٹ کیا, تو آج 50 سال کے بعد اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ ہم نے غلط ماڈل اڈاپٹ کیا تھا, ہمارا معاشرہ تہذیب تباہ ہو جائے گی اب جا کے. مغرب کا یہی حال ہونے لگا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. اب کوئی اس بات پہ بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اتنی بڑی بڑی تہذیب مسلمانوں کی یوروپ اور مغرب میں ڈیولپ ہو جائیں, سویلائزیشن ڈیولپ ہو جائیں مسلمانوں کو, کہ یوروپ اب یوروپین اس سے انفلوئنس ہو کے, کوئی بعید نہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے جا کے مغرب کو یوروپ کا حال کیا بنے گا. یہودیوں نے اس طرح پلان نہیں کیا تھا, بہت سی چیزیں ان کے ہاتھ سے باہر نکلی ہوئی ہیں. مگر اس کا ایک اور نقصان جو یہودیوں کو ہوا اس سارے سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا, کہ یورپ میں یہودیوں کے خلاف مغرب میں بہت زیادہ نفرت ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی.
اور اس کا علاج وہ یہ نکالتے ہیں جو تاریخی طور پر جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نکالتے ہیں کہ عیسائی دنیا کو مغربی دنیا کو مسلمانوں سے تصادم میں ڈال دو. یعنی صلیبی جنگیں پہلی بھی آج بھی جو یہ جنگ ہے 9/11 کے بعد بش نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہی کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے, ایک صلیبی جنگ ہے جو ہم برپا کرنے جا رہے ہیں, اور بعد میں اس نے ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی مگر اس کے دل کی بات منہ پہ آ گئی تھی. یہ جو کچھ ہی مغرب میں اس وقت مسلمان دنیا پہ جو اس وقت تمام مغربی صلیبی فوجوں کے حملے ہیں اس میں اور صلاح الدین ایوبی کے دور کی صلیبی جنگوں میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ ہم آپ کو بتا دیں. یہ انادر انویژن ہے صلیبی جنگوں کی جو مسلمان دنیا میں کی جا رہی ہے, اور یہ یہودی گیم اسی لیے اس سے پہلے کہ اور جتنا ہی مسلمانوں کو یہ مغرب میں گالیاں دیتے ہیں اتنا ہی مغرب میں لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. یوان ریڈلی جو برٹش جرنلسٹ تھی افغانستان میں آتی ہے, طالبان کی قید میں رہتی ہے, آئی تھی گالیاں دینے کے لیے, واپس جاتی ہے مسلمان ہو جاتی ہے. اور یہ کیفیت یوان ریڈلی کے ساتھ اکیلے نہیں ہے, بہت بڑی تعداد. اس کے بعد یوان ریڈلی نے مینشن بھی کیا تھا کہ ان کو کافی پرسیکیوشن کا سامنا تھا. وہی معاشرہ جو اپنے آپ کو ٹالرنٹ اور سیکولر اور لبرل اور ہمیں تنگ نظر کہتا ہے, اس کے بعد یوان ریڈلی سے پوچھے کہ اس کا حشر کیا کیا اس معاشرے نے, جتنا تنگ نظر اور متاثر تو یہ وہ تمام کیفیات اور معاملات ہیں کہ اب پوری دنیا میں ایک ڈفرنٹ بال گیم ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے ان مال عسر یسرا قرآن میں بار بار اللہ ریپیٹ کرتا ہے, ان مال عسر یسرا ریپیٹ کیا اس نے اس بات کو کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. اس میں اگر ایک تنگی اور برائی اور تکلیف کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے اندر اللہ نے خیر کا پہلو بھی رکھا ہوتا ہے, ذرا اس کو بھی تلاش کیجیے. تو اسی لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکنامک سسٹم آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اس میں گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک سیکوینس ہے, ہم حل بھی دیں گے اس کا, لیکن اس سیکوینس یہی ہے کہ پہلے ہم آپ کو اس کا ناپاک چہرہ دکھائیں اور اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونیٹیز ہمارے لیے نکالی ہیں وہ پھر اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ یہ چال ان کے منہ پر الٹی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اللہ اپنے سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے, وہ خود یہی کہتا ہے. تو دس از دی انوائرمنٹ اس وقت یورپ میں جو ماڈرن انوائرمنٹ کی بن گئی ہے. اب زائنسٹ رسپانس ہم نے آپ کو بتایا, زائنسٹ رسپانس واز ویری کیٹیگورک کہ مغربی صلیبی فوجوں کو لے کے مسلمان دنیا میں داخل ہو. اب یہ مسلمانوں میں تباہی مچا رہے ہیں, ان کے اپنے معاشرے پیچھے تباہ ہو رہے ہیں, ان کی اپنی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, ان کا سوشل مورل فیبرک تباہ ہو چکا ہے. اس صورتحال میں جب یہ مسلمان ملکوں میں دخل دیتے ہیں آ کے, اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ جب مسلمانوں اب اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو جب موقع ملا تو مسلمان بھی ان کی تہذیبوں پہ گئے تھے, ہم نے بھی اسپین پہ قبضہ کیا, ہم نے بھی خلافت عثمانیہ میں آگے جا کے کئی ان کے ممالک پہ قبضہ کیا, مسلمان بھی انڈیا پہ آئے, انڈیا پہ حکومت کی. جب ان کی تہذیب مسلمانوں کے دوسرے علاقوں پہ جاتی ہے تو کیا کرتی ہے, اور جب مسلمان دوسری تہذیبوں پہ جاتے ہیں تو مسلمان کیا کرتے ہیں. آئیے دیکھیے اس کی چند آپ مثالیں دیتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی ایک تاریخ انسانیت میں آج تک ایسی مثال نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 22 سال تک آپ کو پرسیکیوٹ کیا ہو, آپ کو تکلیف دی ہو, آپ کو اذیت دی ہو, آپ کو عذاب دی ہو, کیا تکلیف نہیں دی مکی دور میں اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار مکہ پر غلبہ پایا تو اس روز سب کو عام معافی, یعنی جانی دشمن بدترین لوگوں کو بھی معافی دے دی گئی. دیکھیے ہمارا دین اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ماڈل رول ماڈل ہمارے لیے انسانیت کے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ میگنانیمٹی کا ہے, معاف کرنے کا, درگزر کرنے کا. مسلمانوں کے ساتھ یہی پرابلم رہی ہے بعد میں بھی ہمیشہ کہ ہم لوگوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے لیکن اپنے ویلیو سسٹمز پر ہم قائم رہے ہیں. ہم نے بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے لیکن بے شک نقصان اٹھایا, لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی ویلیوز کو, اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو فالو کیا ہے. ہمارا یہ کردار ہے, ان کا کیا کردار ہے دیکھتے ہیں. دیکھیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا. تاریخ انسانی گواہ دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد عام معافی کا اعلان کیا. جی زید صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک بٹ ویل کنٹینیو آن دا سیم. ویلکم بیک ویورز. زید صاحب پلیز ڈو کنٹینیو. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا, ہم آپ کو مثال دیتے ہیں مسلمانوں کے اسپین میں دور کی. وہ عیسائی علاقہ تھا جہاں مسلمان گئے, مسلمانوں نے قبضہ کیا اس پہ جا کے, ٹھیک 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس کے اوپر. ایک واقعہ خود عیسائی تاریخ دان بھی بیان نہیں کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو, ان کو ظلم کیا ہو, ان کے حقوق تنگ کیے ہوں, یہودیوں کے حقوق تنگ کیے ہوں, کوئی مشکل ان کے لیے کریٹ کی ہو. یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی حکومت میں اتنے امن کے ساتھ رہتے تھے کہ پوری دنیا سے عیسائی آیا کرتے تھے مسلمان اسپین میں علم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور محبت اور پیار کا یہ مقام. چیز سے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی, لائبریریز اور ہاسپٹلز اور یہ سارے کانسیپٹ, پوری مغربی تہذیب جو آج آپ کو نظر آتی ہے. حتیٰ کہ کسی نے جارج برنارڈ شاء سے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, تو اس نے کہا کہ انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی وہ تہذیب اتنے عروج پہ جا رہی تھی.
دیکھیے یہ اسپین کی مثال ہم نے آپ کو کیا یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے زید صاحب جس کو اپنی سویلائزیشن کو یہ خود کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز تھی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب مغرب میں ڈارک ایجز تھے, یعنی لٹرلی یہ پتھر کی دنیا میں رہا. ایکنالج کرتے ہیں وہ پیرس میں اور فرانس میں کیچڑ اور غلاظت کے مارے انسان چل کے نہیں جا سکتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. حال یہ تھی کہ یہ انسانوں کو زندہ جلا رہے تھے اس وقت, وچز کہہ کے, جادوگرنیاں کہہ کے. وہاں پلیگ پھوٹتے تھے بیماریوں کی وجہ سے. ایک ناپاک ترین سویلائزیشن تہذیب ان کی تھی جس کو یہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. یہ اسپین میں اندلوسیا میں مسلمانوں نے جو اپنی تہذیب ڈیولپ کی تھی, یہ ہماری تہذیب تھی. جو ان کی تہذیب کی اصلیت تھی وہ اس وقت آپ کو یورپ میں اس وقت نظر آ رہی تھی. اور مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی. خلافت عثمانیہ میں بھی 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اگین اس میں کیریکٹر دیکھیے مسلمانوں کا کیا تھا. جب مسلمانوں نے شکست کھائی اسپین میں اور عیسائیوں نے مار مار کے مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا, تو مسلمان اور یہودی دونوں نکل کر خلافت عثمانیہ میں آئے پناہ لینے کے لیے. یہودی خلافت عثمانیہ میں آئے عیسائیوں سے مار کھا کر پناہ لینے کے لیے, اور خلافت عثمانیہ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور پروٹیکشن دی کہ تمہیں اسپینش انکویزیشن میں مار مار کے نکالا جا رہا ہے. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ ہماری تہذیب تھی جو خلافت عثمانیہ میں ان کو پروٹیکشن اور امن اور عافیت دی گئی. دیکھیے اس کے بعد مغل انڈیا کی مثال ہم دیتے ہیں. مغلوں نے آ کے 400 سال 500 سال, مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اوپر. کوئی مقام کوئی جگہ ہمیں بتا دیجئے کہ جب اس وجہ سے تلوار کے زور پہ ہندوؤں کو مسلمان کیا گیا ہو. اور حالانکہ اسلام یہاں پہ سارا محبت اور پیار سے پھیلا ہے. صوفیہ نے پھیلایا ہے, ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے جا کے اپنے مقامات بنائے پورے انڈیا میں, جا کے پھیل گئے محبت اور پیار سے. ایک محفل میں کئی ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا جاتا تھا, کوئی تلوار کے زور پہ نہیں تھا. یہ سارا صوفیہ کا اور ان تمام لوگوں کا. جو اجمیر میں معین الدین چشتی گئے, لاہور میں داتا صاحب پہنچے, دہلی میں معین الدین اولیاء پہنچے, پورے انڈیا میں جال بچھا دیا ان فقیروں نے اپنا, اور اس طریقے سے اسلام پھیلا. یہ ہماری تہذیب تھی. اوپر مسلمانوں کی پولیٹیکل امپائر تھا. ہم آپ کو بار بار وہ مثالیں دے رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب ایک تہذیب کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ایک پوری تہذیب, جو اس کی اکنامک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے, جو اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے, جو اس کی سوشل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے. اب کمپیرزن کریں مسلمان تہذیب کا مغربی تہذیب کے ساتھ. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا 90 سال کے بعد, جو 90 سال عیسائیوں کے قبضے میں رہا, عیسائیوں کے قبضے میں جب آیا بیت المقدس کے, مسلمانوں کا خون ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا. تاریخ میں اتنا سلاٹر مسجد نبوی بیت المقدس شریف میں کبھی نہیں ہوا جتنا عیسائی نائٹس نے کیا کروسیڈ میں, صلیبی جنگوں میں جب انہوں نے قبضہ کیا. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا ہے 90 سال کے بعد. اس کی آنکھوں سے انتقام کے شعلے نکل رہے ہوں گے ہم سوچتے ہیں, لیکن ظرف تھا اس مجاہد میں اتنا کہ اس نے ایک نائٹ کو بھی معاف کر دیا. کہا جاؤ سامان لیتے ہو نکل جاؤ یہاں سے. آج بھی مجبور ہے یہ تمام تر تعصب کے باوجود کہ صلاح الدین ایوبی کی شان میں کوئی ناپاک کلمہ یہ نہیں کہہ سکتے. دے ریکگنائز ہم ایز این آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ مین. لیکن یہ صرف صلاح الدین نہیں تھا, یہ وہی کردار تھا جو سیدنا عمر نے, اور وہی کردار تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل کے طور پہ فتح مکہ کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا تھا. جو وہی کردار تھا جو اسپین میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا, وہی کردار تھا جو خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا, وہی کردار تھا جو مغل حکومتوں میں یا اس سے پہلے اسلامی حکومتوں میں انڈیا میں اڈاپٹ کیا. دیکھیے ہم نے بڑی بڑی امپائرز کی مثالیں دی ہیں آپ کو. ہم نے اسپین کی مثال دی, عثمانیوں کی مثال دی, مغلوں کی مثال دی, پھر مسلمان سلطانوں کی مثال دی. کوئی ایک انسیڈنٹ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسا شاید ہی کبھی ملے گا کہ جب مسلمانوں نے غیر مسلموں کی تہذیبوں پہ قبضہ کیا ہو, تہذیب پہ اس ملک پہ قبضہ کیا ہو, اور اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹا دیا ہو اوریجنل تہذیب کا. کہنے والے کہیں گے کیا زید صاحب ہماری اسی صفت نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا اکوموڈیٹ ہم نے کیا اتنا ہی اس شخص نے ہمیں ریزرو کیا؟ دیکھیے یہ ہمارے ویلیو سسٹمز ہیں. ہم کسی اور کی خاطر کسی اور کو سمجھانے بتانے کے لیے اپنے اخلاق, اپنا کردار, اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور تاریخ میں ہماری مثالیں ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے غلطیاں تھیں, کوتاہیاں تھیں, بڑے بڑے ظلم ہم نے آپس میں بھی کی, بڑی جنگیں کی. لیکن جب ہم غیر ملکی تہذیبوں سے معاملہ کرتے تھے تو وہاں کی مقامی آبادی کو, اپنے ان لوگوں کو جو رعایا ہوا کرتے تھے, ان لوگوں کے ساتھ جو سوشو اکنامک جسٹس تھا, یعنی جو سکون اور اطمینان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مسلمانوں کی سرزمین پہ ملتا تھا وہ اپنی سرزمین پہ نہیں ملتا تھا کبھی. یعنی یہودی نکلتے تھے عیسائی دنیا سے, مسلمان دنیا میں آ کے پناہ مانگتے تھے, چھپتے پھرتے تھے, اور ان کو پروٹیکشن اور سکون دیا جاتا تھا. تو دیکھیے باتیں ہم کیوں سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ, اس لیے کہ آپ کو پوری تہذیب کی ایتھوس سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پوری تہذیب کی سائیکالوجی, ہمیں تانا دیتے ہیں یہ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. آج اس کا جواب بھی سن لیجیے ذرا کہ دیکھیے تاریخ اسلام میں, یعنی جب مسلمان فوجوں نے نکل کے عربیہ سے جب پرشین اور رومن امپائر سے ٹکرائے ہم جا کر, تو پرشین اور رومن امپائر کئی ہزار سال سے بہت بڑی بڑی تہذیبیں تھیں, بچے نہیں تھے وہ لوگ. جب مسلمان فوجیں جب وہاں سے نکلی عربیہ سے, ان کی تو کوئی ملٹری حیثیت ہی نہیں تھی, یعنی اتنی ایسیمیٹرک وار تھی, کوئی طاقت کا توازن ہی نہیں تھا. تو اگر اسلام نے تلواریں ٹکرائی بھی ہیں ہماری پرشین اور رومن امپائر کے خلاف, تو طاقت کا توازن تو کوئی تھا ہی نہیں. تو پرشین اور رومن امپائر کس طرح شکست کھا گئے, وہ کیوں کمزور پڑ گئے اتنے ان مسلمانوں کے سامنے جو بالکل فاقہ کش, جو کہ بالکل پھٹی ہوئی تلواریں, پھٹے ہوئے نیام ان کے, پھٹے ہوئے کپڑے ان کے, ان سے کس طرح شکست کھا گئی تھی بڑی بڑی امپائر. وہ کون سی طاقت تھی جو جس میں تھی.
اور دوسری بات کہ جب مسلمانوں نے ممالک پہ قبضہ کیا جن کو پرشین اور رومن امپائرز کو پیچھے ہٹا کے ایران تھا، ایجپٹ تھا، شام تھا، مصر تھا، ان تمام علاقوں پہ جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو اس کی مقامی آبادی کے ساتھ کیا قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا یا محبت اور پیار کا سلوک کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک اس وقت مسلمانوں سے متاثر ہو کر جو 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے آج تک مسلمان ہیں. آپ آج سب سے بڑا ملک مسلمانوں کا انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں کون سی فوجیں گئی ہیں مسلمانوں کی فتح کرنے کے لیے؟ انڈونیشیا میں صرف تاجر گئے تھے. محبت یعنی پورے ملیشیا، انڈونیشیا، سنگاپور، سارے علاقے میں جو اسلام پھیلا صرف تاجروں کے ذریعے پھیلا. یورپ اور امریکہ میں آج سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا دین اسلام ہے. اسلام کون سی تلوار سے پھیل رہا ہے یورپ اور امریکہ میں؟ یوان ریڈلی جو کنورٹ مسلمان ہوئی ہے اس کو کس تلوار نے مسلمان کیا؟ دیکھیے یہ الزامات صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی، مسلمانوں کی تہذیب، جو ہماری عزت وقار، ہمارا دین، ہماری محبت، ویلیو سسٹم جو ہماری ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے. جو بات اور آئیے اب ہم تھوڑا سا کمپیرزن آپ کو دیتے ہیں ان کی تہذیب کا، کیونکہ یہ سارا کمپیرزن سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا میں جو تباہی برپا کرتے پھر رہے ہیں یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، ان کی تہذیب کے وجود کا حصہ ہے کہ جب یہ غالب ہوتے ہیں تو اگلوں کی نسل اور جڑ اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. آئیے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. پچھلے 500 سال کی کولونیل پیریڈ کی مثال دیں ہم آپ کو، جب مغربی تہذیب عروج پہ آ رہی تھی اور مسلمان تہذیب اسپین میں غروب آ رہی تھی، لیکن عثمانی خلافت ہماری عروج پہ تھی. انہوں نے جب سے امریکہ فتح کیا، دیکھیے 3 کانٹیننٹس ہیں، ہم مثال آپ کو دیتے ہیں، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا، یہ 3 کانٹیننٹس ہیں بڑے بڑے. اس کے بعد افریقہ چوتھا اور انڈین سب کانٹیننٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ 5واں. آئیے دیکھیں کہ جب مغربی تہذیب ان علاقوں میں آئی تو مغربی تہذیب نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا. نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور آسٹریلیا چھوٹے ملک نہیں ہیں، کانٹیننٹس ہیں جیسے ہم نے کہا، بر اعظم ہیں. یہاں کی جو مقامی آبادی ہے جو یہاں رہا کرتی تھی وہ ہزاروں میں نہیں تھی، لاکھوں میں نہیں تھی، کروڑوں میں تھی. آج کہاں ہے وہ؟ آج نارتھ امریکن انڈینز کہاں چلے گئے؟ آج ساؤتھ امریکن انڈینز کہاں گئے؟ آج آسٹریلیا کے ورجنز کہاں چلے گئے؟ دیکھیے کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے لوگ مارے ان جگہ جا کے. یہ تہذیب بہت بری طرح قبروں پہ، لاشوں پہ اور انسانوں کے خون پہ اس تہذیب نے اپنے آپ کو آباد کیا ہے. جی زید صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا ان ایریاز کو کالونسٹ ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈسکور کیا، حالانکہ وہ پہلے سے آباد علاقے تھے. اینڈ اٹ واز ناٹ اے ڈسکوری، اٹ واز مور لائک این انویژن. لیکن فار ناؤ وی ہیو ٹو گو آن اے بریک، اس کے بعد ہم جاری رکھیں گے اس ٹاپک.